رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا اپنے پروگرام کو چینج کریں گے انشاءاللہ. جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں ذرا ان کو میرے سامنے بھیجیں. بچوں میں آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھو چاکلیٹ لے کر آیا ہوں. انشاءاللہ آپ کو چاکلیٹ دیں گے. آپ سامنے آ جاؤ. پورے بچے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سامنے, وہاں جو بیٹھو پہلے, یہاں پہلے بیٹھو. یس, آپ کے سامنے آ جاؤ. جتنے بچے ہیں سامنے آ جائیے. ماشاءاللہ. تو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو عام طور پر ہم اپنے جلسوں میں نظر انداز کر دیتے ہیں, ہماری ساری باتیں بڑوں کے لیے ہوتی ہیں لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے تاروں کے لیے کوئی توجہ نہیں دی جاتی. کوئی بات نہیں. یس, حملہ ماشاءاللہ. تو بچوں میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ لوگ جواب دیں گے تو ہم چاکلیٹ دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ریڈی؟ اگری؟ یس, ماشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز سے بولو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟ اور آواز سے بولو. الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ جلسے میں آئے کچھ سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, ہے نا؟ بہت اچھے بچے ماشاءاللہ. اچھا بچوں یہ بتاؤ اللہ کتنے بھائی؟ پکا؟ کون بولے ایک بول کے؟ اچھا آپ بولے. چلو ہمت کر رہے ہیں آپ سے. ایک طرف سے آپ لے لو. یس کمنگ. اللہ کتنے بچوں؟ پکا ایک ہی ہے. اوکے. اللہ تبارک و تعالی کہاں رہتے ہیں؟ اوپر. خالی اوپر ہے, چھت کے اوپر, ساتوں آسمانوں پر. نائس ماشاءاللہ. یہ دونوں کو دیجیے, دونوں کو دیجیے. آ جائیے دونوں چنوں میں, نہ آ جائیے آپ. یس جلدی, کوئک موو. ہاں, اللہ کہاں رہتے ہیں؟ ساتوں آسمانوں پر, عرش پر مستوی ہے. اللہ کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. ایسے بولنا انشاءاللہ. اچھا بھائی, یہ زمین کس نے پیدا کیا؟ پکا؟ نائس. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ سمندر کس نے پیدا کیا؟ درختوں کس نے پیدا کیا؟ اچھا یہ بکروں کو کس نے پیدا کیا؟ بیلوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ بہت اچھے بچے. سب کو چاکلیٹ ملے گا انشاءاللہ, سب کو دیں گے انشاءاللہ. ہم سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اچھا جس نے ہم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرنا یا کسی اور کی عبادت کرنا؟ جس نے ہم کو پیدا کیا اس کی عبادت. پکا ہے نا؟ پکی بات ہے. اچھا ابھی مول صاحب ایک چیز سے ڈرا رہے تھے, وہ بہت خطرناک ہے, بہت ڈینجر ہے, اس سے بچنا ہے. وہ کیا چیز تھی؟ کون بولے؟ یس یس دیجیے. ماشاءاللہ. جہنم سے بچنا. اچھا بھائی جہنم سے بچنے کے لیے ماشاءاللہ مول صاحب 5-6 طریقے بتائے. کوئی ایک طریقہ بول سکتے آپ لوگ؟ کوئی بھی ایک طریقہ, چننا چھوٹا کوئی بھی. جی بڑے لوگوں میں سے ماشاءاللہ. چلیے
جی توحید کون بولے بھائی ماشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ چاکلیٹ چھوٹا ہے آپ کے لیے. ہاں توحید ماشاءاللہ. اچھے بچوں امی ابا کی بات ماننا نہیں ماننا؟ پکا؟ اسکول میں چوری کرنا نہیں کرنا؟ اچھا آہستہ سے دوسروں کو چاکلیٹ لینا نہیں لینا؟ پکا؟ اچھا دوسروں کے پینسل چرانا نہیں چرانا؟ اچھا دوسروں کو گرا کے جانا نہیں جانا؟ دوسروں کا بیگ نکال کے پھینکنا نہیں پھینکنا؟ اچھا ضد کرنا نہیں کرنا؟ بالکل نہیں کرنا. پکا؟ اچھا یہ ٹیچر کو جھوٹ بولنا نہیں بولنا؟ اب ٹیچر بولتے بیٹا تم ہوم ورک کرے نہیں کرے, اب ہم ہوم ورک نہیں کرے رہتے, اور ہلو کیا بولتے اپن, نہیں میڈم میں ہوم ورک کر لیا تھا لیکن نوٹ بک گھر میں بھول کے آ گیا بولتے. ایسا بولنا نہیں بولنا؟ نہیں بولنا. پکا ہے؟ بہت اچھے بچے ماشاءاللہ. اچھا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے بھائی؟ واو. ہمارے نبی کے ابو کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ. سب دیں جواب, سب کو دیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ اور ہمارے نبی کے امی کا نام کیا ہے؟ بی بی آمنہ. نانی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی نانی کا نام, جو بولے گے چاکلیٹ بھائی ماشاءاللہ. بڑے بھی یس. ہاں نبی کا نانی کا نام کون بولے؟ بولو کچھ بولو. کیا بولے آپ؟ امینہ. نہیں ہمارے نبی کا نانی کا نام برا. بولو برا برا برا. یاد کرو برا برا برا. یس ماشاءاللہ. ہمارے نبی کے دادی کا نام, نانی کا نام برا ہے, دادی کا نام فاطمہ. دادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. بہت اچھے بچے. ایک یس ایک چاکلیٹ لے کے جاؤ. سب آ جاؤ, سب آ جاؤ, سب ایک ایک کر کے آ جاؤ. چلو ٹھیک ہے ایک ایک کر کے آؤ. وہ ڈر رہے شاید بچے مروڑیشور والے, اپنے بچوں کو ڈرا کے رکھے تم لوگ. نہیں ڈرانا بھائی. یس بہت پیارے بچے. جلدی آؤ آ جاؤ. لیٹ کرے تو نہیں ملتا چاکلیٹ. جن کو نہیں ملے پہلے وہ آ جاؤ. بارک اللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بولو صحیح. جزاک اللہ ماشاءاللہ. بہت پیارے بچے. چلو یس کوئی بات نہیں ماشاءاللہ, ہمت کر کے آئے ہو. چلیے ماشاءاللہ. اب دیکھو بچوں, اب غور سے سننا آپ لوگ. انشاءاللہ سنتے آپ لوگ, غور سنتے نا, اب نہیں سوتے نا آپ لوگ. یس ماشاءاللہ. ہاں ہم نے ان بچوں کو تھوڑی دیر اپنے ساتھ اس لیے شامل رکھا کہ دین کی سمجھ یہیں سے آغاز کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے دین کی سمجھ, اور یہ دین کی سمجھ کو پیدا کرنے کے لیے, سمجھ کو لانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا. اور آج ان بچوں کے ذہنوں میں جو آپ بٹھائیں گے وہ پھر انشاءاللہ مرے دم تک نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. آج ان کے دلوں میں جو عقیدہ بٹھائیں گے آپ پھر کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. آج جو دعائیں ان کو سکھائیں گے پھر کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. آج جو آداب آپ ان بچوں کو سکھائیں گے نا پھر کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے دین کی سمجھ کا جو ٹاپک ہے ہمارے انہی چھوٹے چھوٹے ننھے منھے آنکھوں کے تاروں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں گے کہ بھئی دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں, بے شمار ادیان ہیں, ان میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو سلیکٹڈ مذہب ہے, جو سلیکٹڈ دین ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے پاس قابل قبول دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے, اس ہٹ کر کوئی دین قابل قبول نہیں. اور اس دین کو اللہ تبارک و تعالی اسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا, اسی کو سننے کی توفیق عطا فرماتا جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور دین کی سمجھ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی دین کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ جب تک توحید کو نہیں سمجھتا وہ دین کو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے۔ توحید ہی دین کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے مشائخ بھی ہیں، اور بڑے بڑے گدی والے بھی ہیں، بڑے بڑے پگڑی والے بھی ہیں، بڑے بڑے نام والے بھی ہیں، بڑے بڑے وہ ان کے پاس القابات بھی ہیں، لیکن توحید نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ جھنڈا لگا ہوا ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے، جھنڈا ہٹاؤ ہٹاؤ، کیوں بھائی؟ جھنڈا ہے لگا ہوا نا، اس جھنڈے کا سایہ یہاں پڑتا، جھنڈے کا سایہ یہاں پڑتا، اور جھنڈے کے سائے کو لوگ کھندلتے ہوئے جاتے ہیں، رونتے ہوئے جاتے ہیں، ہٹاؤ جھنڈے کو ہٹاؤ، ہٹاؤ جلدی سے جھنڈے کو وہاں سے ہٹاؤ ہٹاؤ بولتے ہیں۔ جھنڈے کو ہٹانا چاہیے، ہاں، کیونکہ اس کو رونتے ہیں لوگ، کھندلتے ہیں، ایسا ہے بھائی۔ جھنڈے کے سائے کو کھندلنے سے، جھنڈے کے سائے پر پیر رکھنے سے جھنڈے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سایہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر سائے پر پیر رکھتے تھے تو نبی کی بے حرمتی ہو جاتی تھی، اس لیے اللہ نے نبی کا سایہ بھی نہیں رکھا، اور ہم جھنڈے کو بھی نہیں کھندلیں گے، سائے کو نہیں کھندلیں گے۔ کہ وہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جن کے پاس لمبے لمبے شروع میں القاب ہوتے ہیں، بعد میں القاب ہوتے ہیں نا بھائی۔ اب ذرا دیکھو آپ، ان کے پاس تھوڑی سی بھی اگر توحید ہوتی نا، اللہ ان کو عقل سے نواز سکتا تھا۔ بھائی یہ جھنڈا ہے، یہاں سایہ پڑا ہوا ہے، اب یہ سائے پر پیر رکھو گے تو یہ سایہ پیر کے نیچے رہتا اوپر رہتا؟ آپ بولو، اوپر آتا۔ جب یہ کسی سائے پر ہم پیر رکھتے ہیں نا تو سایہ اوپر آتا، نیچے نہیں رہتا۔ اگر توحید ان کے پاس ہوتی تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی، توحید اگر ان کے پاس ہوتی یہ بھی سمجھ میں آ سکتا تھا کہ نبی کے سایہ کا انکار کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ، کہ اس کو رونتے ہیں، اس کو کھدل سکتے ہیں، اس لیے بے حرمتی ہوتی، اس لیے سایہ نہیں رکھا۔ اگر عقل ہوتی تو، توحید ہوتی تو وہاں بھی سمجھ میں آ سکتا تھا کہ نبی کے سائے کو کھندلا نہیں جا سکتا، نبی کے سائے پر پیر رکھا نہیں جا سکتا۔ جب پیر رکھو گے تو پیر کے نیچے سایہ نہیں آتا، پیر کے اوپر سایہ آ جاتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو توحید کی دولت سے نوازتا ہے اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ہم دین کی سمجھ کو سٹارٹ کریں گے اپنے بچوں سے انشاءاللہ۔ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہم سمجھائیں گے۔ ہاں بھائی، سمجھانے کا طریقہ سب سے پہلا اسکول میں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کے اسکول میں ان بچوں کو سمجھانے کا انتظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا بچہ وہ صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک، 8:30 سے لے کر 3:30 تک، 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک پرائم ٹائم ہمارا بچہ اسکول میں رہتا ہے۔ زندگی کا سب سے زیادہ ایکٹیو جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اسکول میں ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے وہ اسکول میں ہوتا ہے۔ اس اسکول میں سمجھانے کے لیے انتظام ہونا چاہیے، اسکول میں اس کو دین سمجھانے کا استاد ہونا چاہیے، اس کو دین سمجھنے کے لیے اس کو سلیبس ہونا چاہیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے سلیبس ہونا چاہیے، نبی کو سمجھنے کے لیے سلیبس ہونا چاہیے، اور دین کو سمجھنے کے لیے کوئی اچھا سمجھانے والا استاد ہونا چاہیے۔ اب اگر ہمارے اسکول والے، چلو بھائی مسلم سوسائٹی، مسلم کمیونٹی کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی دین بھی ہونا چاہیے، دین کو سمجھنے والا بھی ہونا چاہیے، ایڈمیشن زیادہ آتے ہیں اگر ہم سلیبس دینیات کا رکھتے ہیں، اگر ہم جو ہے اسلامک اسٹڈیز رکھتے ہیں تو لوگ زیادہ آتے ہیں، یہ تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے استاذ کیسا رکھتے ہیں،
وہی نورانی قاعدہ پڑھانے والا رکھتے ہیں، وہی جو ہے بس 6-7 ہزار دے کر پڑھانے والا رکھتے ہیں. وہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ سمجھا نہیں سکتا ہے، وہ دین کو پلا نہیں سکتا ہے، وہ دین کو سینوں بٹھا نہیں سکتا ہے. استاد ایسا ہو جو اپنے جذبات کو بچوں کے دلوں میں ڈالنے والا ہو، دین کو سمجھانے والا ہو، دین کے محبت پیدا کرنے والا ہو. ایسے استاد کی ضرورت ہے، ایسے سلیبس کی ضرورت ہے، ایسے بکس کی ضرورت ہے. آج ہمارا بچہ کیا پڑھتا ہے اسکول کے اندر؟ بچوں listen to me، آپ دیکھو مجھے، جانی بولو، واو، جانی، یس پاپا، ایٹنگ شوگر، ٹیلنگ لائز، اوپن یور ماؤتھ. ہاں دیکھ رہے آپ، ان بچوں کو یہ سکھانے کے لیے کوئی ٹیچر پڑھا؟ اتنا ماحول کریٹ کیا گیا اس کے لیے کہ ہر بچے کو یہ آتا ہے. اب یوٹیوب میں اگر آپ جو ہے ٹائپ کر کے دیکھیں گے جانی ٹائپ کر کے دیکھو، اس ویڈیو کو دیکھنے والے 25 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ ویورشپ اس ویڈیو کو ملتی ہے جس میں جانی سکھایا جا رہا ہے. کیا سکھاتا ہے دوست؟ اور پوچھو آپ یہ بچے، معصوم بچے جس کو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کل اسکول کی وزٹ کرو، آپ کل سنڈے منڈے وزٹ کرو آپ لوگ، اور انگلش ٹیچر سے جو ہے ڈسکس کرو، میڈم سر کہ ہمارے بچے جانی پڑھ رہے ہیں، اس کا رائٹر کون ہے ذرا بتائیے. پوچھو، they don't know، ان کو نہیں معلوم کہ جانی کس نے لکھا ہے. اچھا یہ جانی سے کیا مورل بتانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ پوچھو ان سے. وہ ٹیچر آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکے گا کہ میں جانی جو پڑھا رہی ہوں اس کا مورل آف دا اسٹوری کیا ہے، میں کیا سمجھانا چاہتی ہوں، میں کیا پڑھانا چاہتی ہوں. They don't know about that، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. کیا سکھا رہا ہے؟ جانی یس پاپا، ایٹنگ شوگر نو پاپا. وہ شکر کھاتے رہتا لیکن پھر بھی کیا بولتا ہے؟ بولو، جھوٹ بولتا ہے. وہ شکر کھاتے رہتا لیکن پھر بھی کیا بولتا ہے؟ نو پاپا، جھوٹ بول رہا ہے. ٹیلنگ لائز، جھوٹ بول رہے ہو. اگین پھر کیا بولتا ہے؟ نو پاپا. پھر بھی دوبارہ پھر کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اوپن یور ماؤتھ، یہ منہ کھولو. وہ کھول کر ہا وہ بھی ہنستا ہے، یہ بھی ہنستا ہے. اس بچے کو وہاں نہیں سکھایا جا رہا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، اس بچے کو نہیں سمجھاتا کہ وہ جھوٹ بولنا غلط ہے. نہ پویم لکھنے والے نے ایسے کوئی ہنٹس لکھے کہ جس میں سمجھا رہا ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نہیں، اس پویم کے اندر کوئی بھی ہنٹ نہیں ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس میں کوئی ہنٹ ہے ہی نہیں. اور ٹیچر بھی اپنے بچے کو نہیں پڑھاتا کہ بچوں دیکھو پویم تو ہم نے پڑھ لیا، اس میں جھوٹ سے منع کیا جا رہا ہے، تم جھوٹ نہیں بولنا. کوئی سکھاتے نہیں دوست، ایسے کوئی سکھانے والے نہیں ہیں، ایسے کوئی سمجھانے والے نہیں ہیں. ان بچوں کو دین کی سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور یہ بچے اسکول میں ہو تو بھی دین کو سمجھیں گے، کالج میں ہو تو بھی دین کو سمجھیں گے، یونیورسٹی میں ہو تو بھی دین کو سمجھیں گے. وہاں سمجھانے والے کون، وہاں پڑھانے والے کون؟ میں کالج میں پڑھایا کرتا تھا، 13 سال تک کالج میں لیکچرر تھا. اور پر میں نے جو ہے اپنے لیکچر کے دوران بچوں سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ ہمیں کتنے ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے، کتنے ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے. تو وہ یہ کہتا ہے، ایک نیوی آفیسر کا بیٹا تھا، بڑے ہائی لیول پوسٹ کا اس کا باپ تھا. اس کا بیٹا کہہ رہا ہے سر one is that at the lunch time and second is that before sunset and third is that after sunset and fourth is that dinner time. او بچہ جو ہائی اسکول میں پہنچا ہوا ہے، وہ بچہ جو 10th کے بعد +1 +2 پڑھ رہا ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک لنچ ٹائم میں نماز پڑھنا چاہیے، اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور ایک سورج ڈوبنے کے بعد پڑھنا چاہیے، اور ایک ڈنر ٹائم پڑھنا چاہیے. اس کو نہ ظہر کا نام پتا ہے، نہ عصر کا نام پتا ہے، نہ مغرب کا نام پتا ہے، نہ عشاء کا نام پتا ہے، اور فجر کا تو اس کے پاس تصور ہی نہیں. کیوں؟ نہ اس کے باپ نے کبھی سنا، نہ اس نے کبھی سنا فجر کی آواز کو،
نہ اس کے باپ نے کبھی نماز پڑھی، نہ اس کے بیٹے نے کبھی نماز پڑھی، تو کیسے پتا چلے گا دوست؟ ایک بچہ جب +1 +2 پڑھ رہا ہے اور اس کو نماز کے ناموں کا پتہ نہیں ہے، پھر ہمارے جنریشن کا کیا ہوگا؟ دین کو کون سمجھائے انہیں؟ دین کون پڑھائے انہیں؟ ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے دوست۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اسلامک اسکول کے اندر ڈال چکے اپنے بچوں کو، بس وہ ہم منتھلی یا ایئرلی 35,000 پے کر رہے ہیں، 40,000 پے کر رہے ہیں، 50,000 پے کر رہے ہیں، بس وہ دین کو سکھائیں گے اور ہم آرام کریں گھر میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا دوست، اسے دین کی سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ آپ کو بھی انوالو ہونا پڑے گا۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، آپ کا بچہ بازو بیٹھا ہوا رہتا ہے، تب پوچھیں گے بیٹا کھانے سے پہلے کیا پڑھیں؟ آپ انہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ یقیناً دین کا حق ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھیں گے اپنے بچوں سے پوچھیں، اگر آپ کو یاد ہے آپ دہرائیں۔ سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے بیٹے پوچھو، سونے کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا پوچھیں۔ گھر سے آپ اسکول کو چھوڑنے کے نکلتے ہیں، اپنی گاڑی لے کر نکلتے ہیں، اپنے پیارے پیارے بچوں کو اسکول کو چھوڑنے جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بس صبح اٹھانے کی فکر تو ضرور کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن گھر سے نکلتے ہیں ہم لوگ بس بیلوں کی طرح لے کے نکل جاتے ہیں۔ نہیں، گھر سے بیگ اس کے کندھے پر ہے اور بیٹے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے اور پانی کا بوتل ہے، یا بیگ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا بوتل ہے، شوز پہنا ہوا ہے، یونیفارم پہنا ہوا ہے، گھر سے نکل رہا ہے تو پوچھنا بیٹے گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھانا آپ اپنے بچے کو، پڑھائیں گے آپ اپنے بچے کو۔ گاڑی پر بیٹھے، آپ کار میں بیٹھے ہوئے، 2 ویلر پر بیٹھے ہوئے، بازو بیٹا بیٹھا ہوا ہے، نکلنا چاہتے ہیں، بیٹے کیا پڑھیں گے؟ ہم ذرا بولے تو صحیح، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ آپ پڑھ کر سناؤ، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار 20 بار پڑھاؤ گے نا، بچے کو خود بخود یاد ہو جاتا ہے۔ یہاں سے دین کا آغاز ہوتا ہے۔ دین کو سمجھانا ہے، پریکٹیکلی سمجھانا ہے دوست، پریکٹیکلی سمجھانا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، کل سنڈے ہے، آپ کے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے، اچانک کوئی مدرسے والے تعاون کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو تعاون دینا ہے، تو 200 200 500 جو بھی دینا ہے نا، اپنے بیٹے کو نکال کر دیں گے، بیٹے آپ تعاون مسجد کو لے دو، اور ان سے کہیں گے سر شیخ جو بھی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ میرے بیٹے کے نام پر رسید بنائیں، آپ میرے بیٹے کے نام پر رسید بنائیں۔ جب آپ اس طرح مائنڈ بناتے جاؤ گے نا ان بچوں کا، پھر دیکھو آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، سگنل پر رک جاتے ہیں، کوئی مانگنے والا آتا ہے، 2 روپے نکال کر اپنے بیٹے کو دینا، بیٹے ان کو دو، آپ اپنے بچوں کے ذریعے دینے لگاؤ، پھر دیکھو کیسے اپنے بچوں میں تبدیلی آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ ان بچوں کو نہ بھولو دوست، یہی بچے ہمارے آگے چل کر ہمارے علماء بننے والے ہیں، ہمارے مفسر بننے والے ہیں، ہمارے خطیب بننے والے ہیں، اور ہمارے جو ہے چیئرمین بننے والے ہیں، ہمارے پرنسپل بننے والے ہیں، ہمارے متولی بننے والے ہیں، ہمارے تاجر بننے والے ہیں، ہمارے بڑے اسکول کے فاؤنڈر بننے والے ہیں، یہی بچے ہیں۔ آج ان بچوں کے چہروں میں کچھ نہ کچھ مستقبل کو دیکھنا ہوگا۔ ان بچوں کی قدر کرو، ان بچوں سے محبت کرو۔ کیوں؟ ان میں سے کون مفسر ہے نہیں معلوم، کون مفسر بنے گا نہیں معلوم۔ جب بنتا ہے نا تب آپ زندہ نہیں رہیں گے، تب آپ زندہ نہیں رہتے ہیں۔ ان کی قدر کرو دین کو سمجھنے کے لیے، جیسے اپنے چھوٹے بچوں کا خیال کرتے ہو نا، سکھاتے ہو نا، اپنے نوجوانوں کو بھی اس کا خیال کرنا ہوگا۔ اس مسجد کے اندر انشاءاللہ ایک مکتب ہونا چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے۔ ہر دن بچے مکتب میں پڑھنے آئیں گے انشاءاللہ، چاہے وہ مغرب کے بعد ہو چاہے وہ عصر کے بعد ہو، ان بچوں کے لیے مکتب ہونا چاہیے۔ مکتب جہاں پر رکھیں گے ان کا ایک رجسٹر ہو، اس میں نام لکھے جائیں، ان کا فون نمبر لکھا جائے، ہر دن کی اٹینڈنس لی جائے۔ اگر کسی دن بچہ نہ آئے تو کال کر کے پوچھیں کہ صاحب آپ کا بچہ نہیں آیا، کیا پرابلم ہے۔ جب آپ مکتب سے کال کو آتے ہوئے دیکھیں گے نا، آپ سمجھیں گے واقعی یار مکتب میں محنت کی جا رہی ہے، مکتب میں جو ہے خیال کیا جا رہا ہے، فردن نوٹس کی جا رہی ہے۔ ہاں، اور پھر یہ بچوں کو آپ
में से कितने लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं, मस्जिद को तो आते होंगे भाई, मगरिब बाद बच्चे पढ़ रहे हुए, आप आते आते 20 रुपए का चॉकलेट लेकर आओ, आने के बाद आपसे पूछो बेटे आज क्या याद करें तुम लोग, दुआ याद करें, ये लो चॉकलेट, सूरा याद करें, ये लो चॉकलेट, सबक सुनाए, ये लो चॉकलेट। तो यार 20 रुपए 25 रुपए अगर हम खर्च करेंगे ना, हम पर कोई बड़ा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन आपके 20 रुपए बच्चों की जिंदगी को बदल सकते हैं माशाअल्लाह। आपके 50 रुपए बच्चों की लाइफ को बदल सकते हैं इंशाअल्लाह। और हर हफ्ता इनको कुछ चॉकलेट खिलाओ, हर हफ्ता बिस्किट खिलाओ, हर हफ्ता कुछ ना कुछ जो है इनको एंजॉय कराओ, और महीने के आखिर में अटेंडेंस देखो, जिसका अटेंडेंस फुल है उसको 20 रुपए का कुछ और एक्स्ट्रा इनाम दो, फिर उसके बाद देखो इंशाअल्लाह नौजवान आ रहे हैं मगरिब की दरस में इंशाअल्लाह। जैसा कि माशाअल्लाह शेख ने कहा कि भाई एक पेपर और जो है कलम भी हो तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। फजर की दरस में हाँ आप एहतमाम करो भाई, ये मस्जिद की जानिब से 20 जो है नोटबुक्स हैं, आप नोटबुक रख लो, और जो है आप जब असर में आते हैं नोटबुक यहाँ इसमें कोने में रखो, और वो जब दरस होता है तो नोटबुक लो और लिखना शुरू करो, फिर नोटबुक रख दो, चले जाओ। फिर फजर में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस नोटबुक में आप पॉइंट्स लिखो, फिर यहाँ रखो, फिर चले जाओ, हफ्ते में एक बार फिर रिवाइज करो, इंशाअल्लाह हो सकता है दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं, इंशाअल्लाह हो सकता है, लेकिन जरा सा तरतीब से काम करने की जरूरत है, तरतीब से काम करने की जरूरत है। ये नहीं हो रहा है, संडे इस मस्जिद के अंदर प्रोग्राम होना चाहिए बालिगों के लिए, खवातीन भी उसमें शामिल रहेंगे और मर्द हज़रात भी उसमें शामिल रहेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा दरस होगा और उसमें सब पॉइंट्स लिखे जाएंगे, उसका छोटा मोटा एग्जाम भी होगा, उनको प्राइज भी देंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है। इस मस्जिद में जो है आने वाले नौजवानों के लिए और एक प्रोग्राम रखो आप दीन समझने के लिए कि भाई हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, उस 1 महीने के अंदर अगर एक पारा अगर कोई याद करता है, अम्मा पारा को याद करके सुनाता है, उसको ये प्राइज इंशाअल्लाह, उसको ये प्राइज। अब फिर देखो एक 2-4 महीने के अंदर आपके नौजवानों के अंदर नमाज पढ़ाने की सलाहियत पैदा हो सकती है इंशाअल्लाह, हो सकती है इंशाअल्लाह। हम इधर उधर सड़कों पर वहां यहाँ वहां प्रोग्राम करके 1000 रुपए खर्च कर देते हैं, उन 1000 रुपए खर्च करने के बजाय इनकी तरबियत में आप पैसे लगाओ, यहीं से दीन की समझ पैदा होती है इंशाअल्लाह। और अगर किसी को दीन की समझ आ जाए, अगर कोई दीन को समझ ले, तौहीद को समझ ले, फिर देखें आपकी सोसाइटी के मसले कैसे खुद ब खुद हल होते जाते हैं, सोसाइटी के मसले कल हल कैसे हल होते जा। जो दीन को समझता है वो ऐसा शहर बनेगा जो अपनी बीवी को नहीं सताएगा यार, जो दीन को नहीं समझता वही सताता है ना। आज जो है किसी कदात में जाओ तो देखो भाई मियां बीवी की लड़ाई झगड़े क्यों, दीन को नहीं समझे। अगर दीन को यहां समझता है वो सही शहर बनेगा, वो जुल्म करने वाला नहीं रहेगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आकर किसी ने पूछा कि मेरी लड़की है, मैं निकाह करना चाहता हूँ, किससे निकाह करो? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा ज़ौविजहा तक़िया, अपनी बेटी की फिक्र कर रहे हो ना, अपनी बेटी के निकाह के बारे में सोच रहे हो, तुम अपनी बेटी का निकाह एक तक़ी आदमी से करो, मुत्तक़ी आदमी से करो, दीन को समझने वाले से करो, दीन को समझने वाले से करो। क्या होगा उससे, क्या होगा इससे? होगा इससे जो दीन को समझ चुका है, दीन पर अमल करना चाहता है, उससे निकाह करोगे ना तो 2 फायदे। इन अहब्बहा अकरमहा, निकाह करने के बाद अगर दिल मिल जाए, निकाह करने के बाद अगर मोहब्बत हो जाए, अकरमहा, उसकी बहुत इज्जत करेगा, बहुत नवाजेगा, बहुत उसको खूब उसको जो है खुश रखेगा अगर दीन को समझने वाला है। इन अहब्बा करमहा, मोहब्बत हो जाए तो बहुत नवाजेगा इंशाअल्लाह। कभी उसके आंखें नम होता हुआ नहीं देखेगा, कभी उसको रोते हुए नहीं देखेगा, उसकी आंखों से आंसू निकले तो अपने हाथों से पोंछेगा, कभी उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगा, कभी उसके अंदर के दिल को दुखाएगा नहीं। इन अहब्बा करमहा, इज्जत करेगा। व इल्लम युहिब्बहा, हाँ निकाह हो जाता है, निकाह होने के बाद भी कभी कभी आपस में दिल मिल नहीं पाते हैं, दिल नहीं मिल पाते हैं,
محبت نہیں ہو پاتی ہے اور اندر سے چاہت نہیں ہو پاتی ہے. مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے اندر بس یہ ادھر منہ کرتا ہے، یہ ادھر منہ کرتی ہے، یہ ادھر آپ باہر ٹائم پاس کرتا ہے، یہ گھر میں یہ سسکتے رہتی ہے، گھر میں یہ بالکل وہ کھڑتے رہتی ہے. وَإِلَّمْ يُحِبَّهَا، یہ دیندار ہے، سمجھدار ہے، دین کو سمجھ چکا ہے. وَإِلَّمْ يُحِبَّهَا، اگر کسی وجہ سے محبت نہ ہو تو لم يظلمها، اس پر وہ ظلم نہیں کرے گا، اس پر ظلم نہیں کرے گا. کہ دین کو سمجھنے کا فائدہ ہے دوست. جو دین کو سمجھتا ہے وہ اپنے گھر کے مسائل کو گھر میں حل کرتا ہے، اس کو کسی چوراہے پر بیٹھ کر جو ہے حل کرنے والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جو دین کو سمجھتا ہے اپنے گھر کے مسئلے کو مسجد تک نہیں لاتا، اپنے گھر میں حل کرتا ہے. اور جو دین کو سمجھ لیتی ہے وہ بھی بیوی وہ عجیب ہوتی ہے، اپنے شوہر کے حق ادا کرنے والی، اپنے شوہر کو مسکراتا ہوا دیکھنے والی، اپنے شوہر کے باپ کو اپنا باپ سمجھنے والی، اپنے شوہر کے باپ کو اپنی ماں سمجھنے والی، اپنے شوہر کے گھر کو جو ہے اپنے خدمت سے جو ہے دل جیت لینے والی، اپنے اخلاق سے دل جیت لینے والی، اپنے حسن سلوک سے دل جیتنے والی وہ ہو جاتی ہے اگر وہ دین کو سمجھ چکی ہے، دین کو سمجھنے والی ہے. تو اگر دین کو کوئی سمجھتا ہے نا، اس کے گھر میں کوئی لڑائی نہیں. وہ باپ ہے تو بالکل ایسا باپ بن جاتا ہے کہ وہ گھر کو جب آتا ہے نا، اس کی گاڑی کی آواز گھر کے باہر وہ آف ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. بچے گھر سے خوشی سے نکل کر اپنے باپ کو گلے لگاتے ہیں. دین کو سمجھنے والا ایسا ہوتا ہے. جو دین کو نہیں سمجھتا جب آتا ہے نا، بچے دبک کے گھر میں رہ جاتے ہیں، کمروں میں چھپ جاتے ہیں، بیوی سہم جاتی ہے، بچے سہم جاتے ہیں. کیوں؟ دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے دوست. جو دین کو سمجھتا ہے وہ کامیاب تاجر بن جاتا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے وہ کامیاب ڈاکٹر بن جاتا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے وہ کامیاب پڑوسی بن جاتا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے وہ کامیاب متولی بن جاتا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے وہ کامیاب سوسائٹی کا سٹیزن بن کے رہ جاتا ہے. جو دین کو نہیں سمجھتا وہ بہت سارے پرابلمز کریٹ کرتا ہے، وہ بہت سارے پرابلمز کو پیدا کرتا رہتا ہے. اور جو دین کو سمجھتا ہے نا وہ ثواب بھی بہت کماتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی دین کو سمجھنے والے کے لیے بے شمار مواقع پیدا کر رکھے. دین سمجھ گیا بھائی، مغرب میں آ رہا ہے، مغرب میں نماز کو میں جا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے. اپنے گھر سے نکل کے مسجد کو جا رہا ہوں. جو دین کو سمجھ چکا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے ایک مرتبہ خطبے کے دوران سنا تھا، خطیب صاحب کہہ رہے تھے من توضا فی بیتہ ومضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطبات احداها تعد خطیئۃ والاخرى ترفع درجہ. رواہ مسلم. خطیب صاحب کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اگر کوئی اپنے گھر میں وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کو نکل پڑتا ہے کوئی نماز ادا کرنے کے لیے، اور کیسا جاتا ہے؟ پیدل اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو آتا ہے. كانت خطباته، جتنے قدم چل کر مسجد کو آتا ہے، احداها تعد خطیہ، ایک قدم اٹھاتا ہے گناہ مٹا دیا جاتا ہے، والاخرى ترفع درجہ، اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو درجہ بلند ہو جاتا ہے. جو دین کو سمجھتا ہے نا ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. سمجھدار ہی یہ مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. ارے یار گاڑی کیا ہے، گاڑی رکھ دو. ہاں میں پیدل جاؤں گا نا، میرا بی پی کنٹرول، میرا شوگر کنٹرول، ہر قدم پر ثواب، واکنگ ہو جاتی ہے، جاگنگ سب ہو جاتا ہے اس کے اندر. کیوں؟ دین کو سمجھ کر ایک حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے بندہ، عمل کرنا چاہتا. جو دین کو سمجھتا ہے نا اسی میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی، ذرا دیکھو آپ کہ بھائی اگر من بات طاہرہ، دین کا سمجھ رکھنے والا، دین کو سمجھنے والا کہتا ہے کہ خطیب صاحب حیدرآباد سے آئے تھے، وہ حیدرآباد سے آ کر یہ بات کہہ کر چلے گئے تھے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ من بات طاہرہ
في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. صاحب یہ بول کے گئے تھے اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے تو اس کے بستر پر ایک فرشتہ بیٹھ جاتا ہے اور فرشتہ اس وضو کر کے سونے والے کے حق میں دعا دیتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا. اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر معاف کر معاف کر. کیوں؟ اس نے وضو کر کے سویا. جو دین کو سمجھتا ہے نا اس پر عمل کرے گا. کیوں؟ مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر لمحے سے فائدہ اٹھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اپنے عمل کی جھولی کو بھرنا چاہتا ہے. کیا کمال کرتا ہے دوست؟ سونے سے پہلے وضو کرنا کوئی بڑے کمال کی بات ہے؟ کہ پسینہ بہانا پڑتا ہے؟ نہیں. پیسے دینا پڑتا ہے؟ نہیں. دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں. بس وضو کر کے سوتا ہے، فرشتہ دعا کرنے بیٹھا ہوا ہے. آپ 6 گھنٹے سوتے ہیں تو 6 گھنٹے مسلسل وہ دعا کرتا رہتا ہے. آپ اگر 5 گھنٹے سوتے ہیں، آپ اگر 7 گھنٹے سوتے ہیں، 7 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر دعا کرتا رہتا ہے. فرشتہ آؤ حج کو جا رہا ہے بھائی دعا کرو، عمرے کو جا رہا بھائی دعا کرو، ملزم دعا کرو، بزرگ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. حج کو جانے والے سے درخواست کر لیتے ہیں، عمرے کو جانے والے درخواست کر لیتے ہیں. کیا پتا جسے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کی دعا قبول ہوگی نہیں؟ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں دوست، کوئی گارنٹی نہیں. جس سے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں نا للو پنجو ایرو غیرو نتو خیرو، اس کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں. اسے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ فرشتے جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرنے والا ہے، وہ فرشتہ ہمارے سامنے بیٹھ کر دعا کرتا رہتا ہے. 6 گھنٹے دعا کرتا ہے. اگر ہم 6 گھنٹے سو رہے ہیں تو کیا کسی کا باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کے سونے کے بعد 6 گھنٹے سرانے بیٹھ کر دعا کرتا ہو؟ کیا کسی کی ماں ایسی ہے جو 6 گھنٹے 7 گھنٹے اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھ کر دعا کرتی ہو؟ کیا کسی کی ماں ایسی ہے؟ کیا کسی کی بہن ایسی ہے؟ کیا کسی کا بھائی ایسا ہے؟ کیا کسی کا باپ ایسا ہے؟ کیا کسی کا دوست ایسا ہے؟ نہیں دوست. ماں اتنی محبت کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ 6 گھنٹے بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتی. باپ اپنے بچے کو بیمار ہونے کی صورت میں ساری پونجی لگا دیتا ہے، اپنے گھر کو بیچ دیتا ہے، پراپرٹی کو بیچ دیتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ لگاتار ہر دن 6 گھنٹے بیٹھ کر آپ کو دعا نہیں دے سکتا ہے. دین کی سمجھ، یہ دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا چھوٹے چھوٹے مواقع سے فائدہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ من یرید اللہ بہ خیرا. کیا پیاری حدیث اللہ کا رسول فرمائے نا، اللہ اگر آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو آپ کو آپ کے ذہن کو کھول دیتا ہے، آپ کے ذہن کو کھول دیتا ہے، آپ کو دین سمجھا دیتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے اور اس کے سارے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں آنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھنا چاہتے ہیں. ان کی سمجھ سمجھو دوست، جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں نا ان کو فرشتے دعا کرنے بیٹھے ہوئے، وہ ملائکتہ اس کے سارے فرشتے دعا دیتے ہیں اس بندے کے لیے جو پہلی صف میں بیٹھنا چاہتے ہیں. یار پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے کسی کو پے کرنا پڑتا ہے؟ نہیں نا دوست. پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے کسی سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے؟ نہیں نا دوست. دین کو سمجھنے والا اس سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ، فائدہ اٹھائے گا. قالو صحابہ کرام نے کہا وعلی الثانی یا رسول اللہ کا رسول پہلی صف کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا، سیکنڈ صف میں بیٹھنے والوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر آپ نے وہی بات کہی
پھر آپ نے وہی بات کہی، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا والثانی، جاؤ سیکنڈ صف والوں کو بھی یہ ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے، دین کو سمجھو، اور دین کی سمجھ اسی کو آ سکتی ہے جس کے پاس توحید ہوا کرتی ہے۔ اگر توحید نہیں ہے نا، یہ سب باتیں اگر سنے بھی نا، اس کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ عمل کی توفیق، کیوں عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس توحید نہیں ہے، اور اللہ توحید والوں کو ہی عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک موقع پر وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف۔ کیا پیاری بات بتائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کے سارے فرشتے، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے جو مسجد میں حاضر ہونے کے بعد رائٹ سائڈ بیٹھنا چاہتے ہیں، ڈبل ڈبل دعا، پہلے صف میں بیٹھا تو بھی دعا، رائٹ سائڈ بیٹھا تو بھی دعا۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ سب چیزیں دین کو سمجھنے سے جو ہے عمل کی توفیق ملتی ہے دوست۔ اور جو دین کو سمجھتا ہے نا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے ہر فیلڈ کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر۔ جو دین کو سمجھتا ہے اس کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے، وہ دوسروں کے جذبات کو سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ دوسروں کو مال لے کر کھا نہیں جاتا ہے۔ جو دین کو سمجھتا ہے نا، وہ کسی سے قرضہ لے کر پھراتا نہیں۔ کیوں؟ وہ دین کو سمجھتا ہے۔ دین میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ من اخذ اموال الناس يريد اداء ادى الله عنه۔ زندگی میں قرضہ تو لینا پڑتا ہے دوست، اللہ کے رسول کو بھی قرضہ لینا پڑا زندگی میں، اللہ کے رسول کو بھی قرضے سے چھٹکارا نہیں ملا، اور ہم سب بھی قرضے میں رہتے ہیں۔ جانتے ہیں اب ہم سب بھی قرضے میں رہتے ہیں، ہر آدمی قرضے میں ہے۔ بھائی لائٹ کا بل 1 مہینے سے نہیں بھرا، قرضے میں چھے، وہ ہے نا۔ لائٹ کا بل 2 مہینے سے نہیں بھرا، وہ قرضے میں ہے۔ دودھ والے کو 1 مہینے سے پیسے نہیں دیا، وہ بھی قرضے میں ہے۔ اخبار والے کو مہینے سے پیسے نہیں دیا، وہ بھی قرضے میں ہے نا۔ وہ دکان سے جو ہے سودا لے کر آ رہا ہے، 1 مہینے سے اس کا بل ادا نہیں کیا، وہ قرضے میں ہے۔ قرضے میں من اخذ اموال الناس يريد اداء الله عنه۔ جو آدمی دوسروں سے قرضہ لیتا ہے، لینے سے پہلے دل میں پکا ارادہ کرتا ہے واپس لوٹانا ہے، اللہ واپس لوٹانے کے سورس کو پیدا کرتا ہے۔ ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله۔ اور جو دوسروں سے قرضہ لیتا، ہاں دیں گے، جب اللہ میاں دیتا تو دیں گے، پر انشاءاللہ کیا بھاگ جا رہے ہیں، کیا کھا جا رہے ہیں، کیا ہم لے کے جو ہے کہ اور جا رہے ہیں؟ دیتے اللہ دیتا، دیتے ہم بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کے دل میں کھوٹا ہے نا، تو اللہ کے رسول نے کہا وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهُ۔ کوئی پھرانا چاہتا ہے، گھمانا چاہتا ہے، ٹلانا چاہتا ہے، کھا جانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کے واپس لوٹانے کے سورس کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، واپس لوٹانے کے سورس کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو نہیں سمجھا، اور دین کو سمجھا ہوتا تو واپس لوٹا دیتا۔ بہت بڑی بات ہے دوست، بہت بڑی بات ہے۔ ہر معاملے میں آپ دین کو سامنے رکھیں، آپ کے گھر کے معاملے میں، آپ کی تجارت کے معاملے میں، آپ کے مسجد کے معاملے میں، آپ کے ٹریفک کے معاملے، ہر معاملے میں دین کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ میں ٹریفک میں جا رہا ہوں، اس میں دین کا کیا تعلق؟ مول صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ دین کا کیا تعلق ہے ٹریفک ہے؟ سمجھے آپ جو ہے بس پیچھے لگاتار کنٹینیو ہار مارتے جا رہے ہیں، یہ تکلیف دے رہے ہیں آپ، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بھائی سامنے ٹھہرا، اس کے سامنے اگلے 10 گاڑی ٹھہرے ہوئے، ان 11ویں گاڑی ٹھہر کے ہارن مارتے رہتا، سامنے والا کیسا ہٹے گا؟ آپ کے ہارن مارنے کے بدلے سامنے والا ہٹنا ہے نا، اس کے بعد راستہ ہی نہیں، کیسے ہٹے گا یار؟ تم کیوں ہارن مار کر بتا رہے ہو اس کو؟ دین کو نہیں سمجھائے ہو، دین کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر دین کو سمجھا ہوتا نا، اس کا پڑوسی خوش رہتا ہمیشہ۔ سارا کچرا ایسا لا کے پڑوسی گھر کے سامنے ڈال دیتا، پڑوسی گھر کے سامنے ڈال، سمجھتا میرا گھر پاک ہے۔ نہیں دوست، آپ کے سامنے کے گھر پاک ہونے سے پاک نہیں ہو سکتا۔ دین کو نہیں سمجھا آپ نے، اور جو دین کو سمجھتا ہے نا،
وہ حق ادا کرتا ہے. یاد رکھ, آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں, ٹائم ہو رہا ہے میرا. حقوق ادا کرتا ہے. اور آج دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ, ہر آدمی حق لینا چاہتا ہے, دینا نہیں چاہتا ہے. دیکھو شور, بیوی انہیں سلام کرنا, میں کو سلام کروں, حق لینا چاہ رہے ہیں, دینا نہیں چاہ رہے ہیں. سسرے صاحب سلام مجھے کرنا, میں کیوں کروں سلام. پڑوسی انہوں مجھے سلام کرنا, میں کو سلام کروں. سمجھا, حق لینا چاہتا ہے دوست صرف. حالانکہ اسلام لینے کے لیے کہیں بھی نہیں بتا, دینے کے لیے بتا. اسلام نے کہے جاؤ زکات لو, زکات لو, یہ بولا زکات دو, زکات دو, اسلام بولا زکات دو دو دو, اسلام بولا بھائی تم غریب ہے جاؤ زکات لے کے آؤ, تم مسافر ہے جاؤ زکات لے کر آؤ, تم جو ہے مسکین ہو جاؤ زکات لے کر آؤ, تم جو ہے فلاں جاؤ زکات لے کر آؤ. نہیں, لینے والے کو بولا جاؤ لے کر آؤ, دینے والوں سے کہا تم دو تم دو تم دو. پڑوسی کا حق لو لو نہیں بولا, پڑوسی کا حق دو دو دو, یہ بولا اسلام. ماں باپ سے حق لو لو نہیں بولا, ماں باپ حق ادا کرو کرو کرو, یہ بولا. بیوی سے خدمت لو لو نہیں بولا, بیوی کا حق ادا کرو, حق ادا کرو, حق ادا کرو بولا. پورے اسلام کو دیکھو آپ, پورے اسلام کو دیکھو آپ, جہاں صرف دینے کی بات ہوتی ہے, لینے کی بات نہیں ہوتی ہے, لینے کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر اسلام کو سمجھ جاتا ہے, ساروں حق ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب حق ادا کرتا ہے نا, کامیاب, سب کامیاب. ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. فار ایگزامپل مان لیں بھائی یہاں پر مسجد میں کتنے لوگ ہوں گے اس وقت, فی الوقت مان لو 100 200 جو بھی 200, اس میں سے 50 کو میں الگ بلایا ایسا, بھائی 50 لوگ ادھر آ جاؤ. 50 لوگ اٹھ کے ادھر آ گئے, میں ان کو 50 کو بھی ایک بال دیا, بال, بڑا بال, یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو, سب کو بال دے دیا. میں بال لے لیے, بھئی اپنے اپنے بال پر اپنا نام لکھو. سب لوگوں نے اپنے اپنے بال پر اپنا نام لکھنا شروع کر دیا. ہاں بھائی بال پر سب نام لکھ لیے, ہاں لکھ لیے. اب کیا کرو, اب یہاں پر یہ پیچھے ایک روم ہے, اس روم کے اندر جا کے پورے بال ڈال دو, پورے بال ڈال دو. سب لے کر بال ڈال دیے, روم کے اندر بھر دیے, بھر ماشاءاللہ بالوں سے روم بھرا ہوا ہے. اب میں بولا 50 لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے, اب میں آپ کو صرف جو ہے 3 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں, 3 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں. جا کر اپنا اپنا بال جو آپ نے نام لکھا ہے وہ لے کر آ جانا, وہ لے کر آ جانا. 1 2 3 بھاگ رہے پورے اندر, بھاگ, یہ دیکھ رہا یہ دیکھ رہا یہ دیکھ رہا, میرا نہیں, یہ دیکھ رہا یہ میرا نہیں, یہ دیکھ رہا میرا نہیں. یعنی 2 منٹ 2.5 منٹ 3 منٹ گزرتے ہیں, بڑی مشکل سے 5 6 8 10 لوگوں کو بال ملتے ہیں. باقی ٹائم ختم ہوتا, سب کو لا کے ٹھارا کر دیتے. 50 لوگوں میں سے 10 لوگوں کو ہی بال ملا, یہ ڈھونڈ رہا میرا نہیں, چھوڑ دیتا. پھر وہ ایسا 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 کر کے 3 منٹ میں صرف 10 لوگوں کو بال ملتا, باقی لوگوں کو بال نہیں ملتا. اچھا آ جاؤ باہر, ٹھہر جاؤ. 10 لوگوں کو بال ملا, اوکے ٹھیک ہے. آپ پھر جا کے 10 بال کو روم میں ڈال دو. پھر چلے گئے, بال جو ہے روم میں ڈال دیے ہیرو لائن سے. اب پھر آپ کے پاس ٹائم ہے, 3 منٹ کا ٹائم ہے. اس 3 منٹ کے ٹائم کے اندر اب کیا کرنا ہے آپ کو جانتے ہیں آپ, بال لینا, لے کے جس کا نام لکھا ہے اس کو دینا. بال لینا, جس کا نام لکھا ہوا ہے اس کو دینا. 1 2 3 چلے گئے اندر, جا کے اب دیکھ رہے یہ بال, یہ سیف اللہ بھائی یہ آپ کا بال ہے. پھر دیکھا یہ جو ہے ابراہیم بھائی یہ آپ کا بال ہے, یہ بال لے گا فلاں فلاں. 2 منٹ کے اندر سب بال اب سب کو مل جاتے ہیں, باہر واپس لوٹ کے آ جاتے ہیں. پہلے میں اس میں کیا فرق ہے بھائی, سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ صاحب ایسا بول رہے ہیں آپ, اچھا دکھ رہا بٹ سمجھ میں نہیں آ رہا, ایسا کچھ ہے کیا؟ پہلے طریقے میں سیکنڈ طریقے میں کیا فرق ہے؟ پہلے طریقے میں میں اپنا بال ڈھونڈ رہا تھا, پہلے طریقے میں اپنا بال ڈھونڈ رہا تھا, اور دوسرے طریقے میں جو بال دکھتا جس کا ہے اس کو دے رہا تھا. پہلے میں میرا 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 میرا. جب آپ زندگی میں میرا 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 ڈھونڈو گے نا, سب کو نہیں ملا گا یار. جب آپ دینا سیکھو گے,
دینا سٹارٹ کرو گے سب کو حقوق ملتے جائیں گے، جیسا کہ 2 منٹ کے اندر سب کو بال مل گئے تھے۔ دینا ہے، اسلام دینے کی تعلیم دیتا ہے، یہی دین کی سمجھ ہے۔ آپ کا اللہ کے رسول کی دشمنی کرنے والے، سماما میرے دشمن ہے، جاؤ بھوک کے رہو، اللہ کو سننے والے کھانا کھلاؤ یار، پانی پلاؤ یار، دودھ پلاؤ یار، آرام سے رکھو یار، اللہ کے رسول دے رہے ہیں، صرف دینا سیکھتے ہیں اللہ کے رسول، دینے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو دین کو سمجھتا ہے نا وہ دینا سٹارٹ کرتا ہے۔ جب سوسائٹی میں دینا سٹارٹ کریں گے، حق دینا شروع کریں گے، اگر آپ بیوی کا حق ادا کرو گے تو بیوی بھی اپنے شوہر کا حق ادا کرے گی، پکا انشاءاللہ۔ ساس اگر اپنی بہو کو حق دینا شروع کرے گی، بہو بھی اپنی ساس کا حق ادا کرے گی انشاءاللہ۔ یہ پڑوسی دینا شروع کرے گا، وہ بھی پڑوسی دینا شروع کرے گا۔ آج گھر میں پوری بنی، پڑوسی کو دے کر آئے، وہ سوچتا ہے یار پڑوسی کتنا اچھا دے دیا مجھے، کل اس کے پاس جو ہے کوئی بریانی بنتی ہے وہ بھی لا کر دینا شروع کر دیتا۔ عجیب محبت اللہ نے رکھا ہے حقوق کو دینے میں۔ دینا سیکھو دوست، جب دینا سیکھو گے نا، اور میں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا کہا، بھائی کوئی چندے والے ہے تو بچوں کو دو، وہ دینا سیکھیں گے۔ جی بچے دینا سیکھیں گے نا، یہ آگے چل کر سارے پرابلمز کو حل کرنا سیکھیں گے۔ جو نہیں دیتا وہی پرابلم کو کریٹ کرتا ہے، جو دینے والا ہوتا کبھی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، لڑائی کیوں ہوتی ہے بھائی؟ یا تو یہ نہیں دیتا یا تو وہ نہیں دے رہا، نا جھگڑا کیوں ہوتا ہے، اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے تو اختلاف ہوتا ہے نا۔ جب دینا سیکھو گے سارے مسائل حل۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں دین سے محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو قرض میں ملوث ہیں ان کی قرضے کو عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بہنیں بیٹھی ہوئی ان کو جو ہے بہتر جوڑا عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو بیماریوں پریشان ان کو شفا کامل عطا فرما، جو جس طرح پریشان ہیں ان کے پریشان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔